أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور اس کے بعد اے ہمارے رسول یہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام عظیم قرآن مجید کی اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو یہ خبردار فرمایا کہ اللہ اپنے ہر بندے کی سننے والا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا اسے جواب دیتا ہوں اور اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہر جگہ ہر حال میں اپنے بندوں سے خوب واقف ہے اور وہ ان کی آواز کو ہر وقت سنتا ہے اور کسی بندے کی دعا کو رائے گاں اور بیکار نہیں کرتا۔ لیکن جب یہی دعا اللہ کے محبوب حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر کی جاتی ہے تو اس کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور رسول تمہارے دربار میں آ کر مانگے، اور پھر آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا کریں تو پھر یہ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اپنے رب کو پائے۔ ایک بندوں کا وہ حال ہے کہ جب وہ ظاہری حیات کے ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہیں، اور ایک وہ حال ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اپنی ظاہری حیات کے اعتبار سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر میں آج بھی اپنے آنے والے امتیوں کی آمد سے خبردار رہتا ہوں۔ اگر کوئی میرے مزار کے قریب آ کر میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور جب دور سے کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ اگر کوئی سچا متبع ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عام امتی اور عام مومن بن جائے تو اللہ اس کی بھی یہ شان بنا دیتا ہے کہ وہ اپنی قبر سے آنے جانے والوں کی آواز کو سن لیتا ہے۔ یہ متفق علیہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اب مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہو تو تمہارے پاؤں کے چلنے کی وہ آواز سنتا ہے، تو وہ قبر میں چلا گیا، انتقال ہو گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم واپس ہوتے ہو تو تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہے، آہٹ محسوس کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ انتقال تو کر جاتا ہے مگر اس کی روح کا اس کے جسم سے کوئی نہ کوئی کنیکشن اور تعلق ضرور قائم رہتا ہے۔
اگرچہ وہ تعلق ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنی اس مبارک حدیث میں آشکارا کر دیا اور فرمایا پھر فرشتے آ جاتے ہیں اس کی قبر اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر ایمان والا ہے تو ان کے سوالوں کا جواب صحیح دے دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے ربی اللہ۔ وہ کہتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہہ دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں دیدار بھی کرایا جاتا ہے۔ اب فوٹو ظاہر کیا جاتا ہو یا بنفس نفیس حضور کو سامنے لایا جاتا ہو، یہ تو حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، مگر شبیہ ضرور پیش کی جاتی ہے اس کے سامنے، چہرہ انور ضرور دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ایمان والا کہہ دیتا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تو صحیح جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ وہ تھا جہنم کے اندر، جب تو نے صحیح جواب دے دیے تو اللہ نے اب بدل کر تیرا ٹھکانہ وہ کر دیا ہے جنت۔ لیکن ابھی قیامت آنا باقی ہے، اس سے پہلے تو اپنی قبر کے اندر رہے گا اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے، جنت کے بستر لا کر بچھا دیے جائیں اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر کے اندر کھول دی جائیں اور وہ وہاں کی خوشبوئیں اور ہواؤں سے محظوظ ہوتا رہتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ قبر میں رکھا ہوا شخص ایمان سے خارج ہو گیا کسی وجہ سے یا منافق تھا اور اس سے فرشتے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیا کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی پٹائی لگا، تو لوہے کا ہتھوڑا اس کے سر پر مارا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ چیخیں مارے گا تو سوائے جنوں اور انسانوں کے اللہ کی ساری مخلوق اس کے چیخنے کی آواز سنے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دوزخ کا بچھونا اس کی قبر کے اندر بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو اس کی قبر کے اندر، اور اللہ دکھائے گا کہ دیکھ اب تو تیرے لیے تکلیف اس قبر کے اندر ہے، جب اٹھایا جائے گا تو دوزخ میں تیرا وہ مقام۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، قرآن و حدیث پہ یقین بہت ہمارے لیے آخرت کا بڑا سامان ہے۔ اپنی عقل کو قرآن و حدیث پہ قربان کر دیں تو ایمان باقی ہوگا، اور اگر ہم نے اپنی عقل سے کسی قرآن یا حدیث کی بات پر اعتراض کیا تو سمجھ لو ایمان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور آخرت میں ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوگا۔ قرآن عظیم کی اس مبارک آیت سے اور اس مذکورہ حدیث سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان اللہ کے مقرب بندوں کے دربار کا تو کیا ہی کہنا ہے، ظاہری حیات کے ساتھ ہیں، جب بھی مہربان اور ہمدرد ہیں اور اللہ سے دعائیں کرنے والے ہیں، اور اللہ دعائیں قبول کر کے اپنی نعمتیں حضور کے امتیوں کو عطا فرماتا ہے، اور قبر انور پر بھی کوئی جا کر کہتا ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی ہمت بہت زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے آنے والے کی طرف، اور اس کو روحانی اور ظاہری مادی فائدے بھی ہر طرح کے اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتا ہے۔ اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ ان کی قبروں پر جا کر اگرچہ ہمیں ثواب نہ پہنچے، لیکن اگر ہم ایمان والے ہیں اور کچھ پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ مبارک مہینہ جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اس میں جو رات آنے والی ہے، پیر کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی منگل کی شب، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو شب آئے گی تو وہ شب برات کہلائے گی۔ وہ رات ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے قبرستان میں جاتے تھے، جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے، اور جنت البقیع میں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی باری میرے یہاں ہوتی رات کو تو آخری شب میں اٹھ کر آپ جنت البقیع تشریف لے جاتے،
تو چہیتی بیوی ہیں حضور، خوبصورت و حسین بھی ہیں، کم عمر بھی ہیں، لیکن چاہت اپنی جگہ ہے اور امت کی فکر اپنی جگہ ہے۔ بھائی چاہت کے وقت اپنی بیوی کے پاس ہے، اور جب امت کی فکر ہے تو امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں قبرستان میں، اور مومن بندوں کے لیے یہ سبق پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو رشتہ صرف وہ نہیں ہے کہ تم نے سامنے کا دکھا کے اپنا حق ادا کر دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، آؤ چائے پی لے، آؤ ناشتہ کر لے۔ رشتہ حقیقت میں وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نبھایا جائے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے یہاں سے کچھ نہ کچھ ہدیے اور تحفے بھیجتے رہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے استغفار سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ تمہاری دعاؤں کے تحفے اس کی قبر میں اسے پہنچا کر یہ بتائے گا تمہارے فلاں بھائی نے بھیجا، فلاں رشتہ دار نے بھیجا، تو وہ اس عالم سے بھی یاد کرے گا کہ ارے صرف سامنے کی محبت نہیں تھی بلکہ یہ میری رشتہ داری اور دوستی اور تعلق پسے پشت بھی نبھا رہا ہے۔ اور یہ دعا اللہ کے یہاں مقبول بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہوتا۔ تمہارے بھائی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے دعا کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہم یاد رکھیں اس مبارک مہینے میں شب برات کو بھی، اور اس رات میں زیادہ تر اپنے رشتہ داروں یار دوستوں کے جہاں پر مدفون ہوں اگر وہاں تک پہنچ سکتے ہوں تو ان قبرستانوں میں بھی جائیں، اور اگر نہیں پہنچ سکتے ہوں تو مسجدوں سے یا اپنے گھر سے قرآن عظیم کی تلاوت کر کے ذکر و اذکار درود و شریف پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے پہنچانے پر قادر ہے، وہ ان کو ثواب پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ سلیم بھائی ان کے ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کوئی ہارٹ کے بیمار ہیں، کسی کا دل گھبراتا ہے، کوئی اور کسی بیماری اور پریشانی کا شکار ہیں، اے اللہ سب کی الجھنیں پریشانیوں میں ہمارے بیگ مرید کا چھوٹا بچہ 5 سال کا سخت بیمار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملہ آسان فرمائے، زندگی ہے تو صحت و سلامتی کے ساتھ اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، اور لمبی عمر اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو مولا تیرا فیصلہ ہو اس پر سب کو راضی اور مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ سب ایمان والوں کی ہر جگہ جان و مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق کو درست فرما، جو بری عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں انہیں دور فرما، اچھی عادتیں لانے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ دین کے راستے پر زیادہ سے زیادہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دربار سے ہم سب کی جائز ضرورتیں بہتر طریقے سے پوری فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین۔